آزاد کشمیر کو کبھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے، ہم پیچھے ہٹیں گے نہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب، کہا کہ پولنگ سٹیشن پر حملے ہوں یا انٹرنیٹ بند ہو تو یہ مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ دھاندلی کے لیے آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا ان کا مفاد، ہم اپنی 100% سیٹیں چھین کر رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے صدر کا الیکشن آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اسے جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے کیا؟ ووٹ کی گنتی جو بھی ہو، عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا ہے۔ LNO نکیال میں خاندانی تنازع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ واقعے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کہ LNO کے علاوہ پورے میرپور ڈویژن میں انتخابی عمل پرامن رہا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو واضح برتری ملی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں تمام 13 حلقوں کے نتائج مکمل۔ میرپور ڈویژن میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ مسلم لیگ نون 9 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب رہی۔ میرپور ڈویژن سے کامیاب امیدواروں کے نام بھی سامنے آ گئے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ سے اظہر صادق، رخسار احمد، طارق فاروق کامیاب ہوئے۔ بکار احمد نور، عمیر نعیم، محمد آصف، محمد ریاست خان، راجہ ایاز احمد خان نے بھی بازی مار لی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید، چودھری یاسر سلطان، چودھری یاسین، ظفر اقبال ملک کامیاب قرار پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ پاکستان اور امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ اعلیٰ سطحی روابط پاکستان امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ امریکی کانگریسی وفد اور کاروباری نمائندوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات مزید مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا مشترکہ مقصد ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان اہم امور پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کی پاکستانی سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں متوقع۔ پنجاب حکومت کی چودھری پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی اپیل مسترد۔ سپریم کورٹ نے محمد خان بھٹی ضمانت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل بھی خارج۔ میڈیا سے گفتگو میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ان کے خلاف 29 جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بولے کہ یہ مقدمہ ایک سیاسی انتقام کی مثال ہے۔ اور پنجاب میں مونسون بارشوں کے چوتھے سپیل کا الرٹ جاری۔ 29 جولائی سے 5 اگست تک صبح بھر میں بادل برسیں گے۔ مشرقی دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پنجاب میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ شجاع آباد کے قریب دریائے چناب کا سیلابی پانی مقامی حفاظتی بندوں سے ٹکرانے لگا۔ ایران کے عراق میں اربعین کے قریبی علاقوں میں 4 ڈرون حملے۔ عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملے کے بعد اربعین کی فضاؤں میں امریکی جنگی طیاروں اور ڈرونز کی پروازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شمالی عراق کے خورمور گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ گیس فیلڈ کردستان ریجن کو بجلی کے لیے گیس فراہم کرتا ہے۔
یمن کی حوثی اکثریت تنظیم انصار اللہ کا سعودی خام تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان انصار اللہ نے کہا کہ تیل تنصیبات پر حملہ سعودی ڈرون کی یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کیا گیا۔ ادھر ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے ہیں۔ قطر اور اردن نے عراقی سرزمین سے سعودی تنصیبات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کر دی۔ عراقی وزیر اعظم نے حوثی تنظیم انصار اللہ کے سعودی عرب پر حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ علی الزیدی کہتے ہیں کہ عراقی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ باہمی احترام مشترکہ مفادات کے اصولوں پر تعلقات ہیں۔ حملے کے تمام پہلوؤں کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کے بعد ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو ایرانی حملے کا خطرہ، نیتن یاہو خاموشی سے امریکہ پہنچ گئے، سرکاری سطح پر روانگی کا پیشگی اعلان بھی نہ کیا۔ سیکیورٹی خدشات پر نیتن یاہو بن گوریان ایئرپورٹ کے بجائے نیواتھیم ایئر بیس سے روانہ ہوئے۔ صحافیوں کو بھی خصوصی طیارے میں ساتھ نہ لے جایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ ایران جنگ، مشرق وسطی کی صورتحال اور لبنان سے متعلق مذاکرات پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 4 اگست کو روم میں ہوگا۔ پنجاب بھر میں گلیوں محلوں میں جمع بارشی پانی میں نہانے پر پابندی۔ صوبائی محکمہ داخلہ دفعہ 144 نافذ۔ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر پابندی ہوگی۔ بلا اجازت کشتی رانی بھی ممنوع قرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 60 روز کے لیے ہوگا۔ پابندیاں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے لگائی گئیں۔ جنوبی افریقہ میں فائرنگ سے 2 سگے بھائیوں سمیت 4 پاکستانی شہری جاں بحق۔ مقتول بھائیوں ساجد احمد اور ظفر احمد کا تعلق گاؤں بلہڑ سے تھا۔ 3 مقتولین کا تعلق منڈی بہاؤدین سے تھا۔ چاروں کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ جنوبی افریقی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ روسی فضائیہ کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائل حملہ، 10 افراد ہلاک، 100 زخمی ہو گئے۔ روسی میزائل حملے سے رہائشی علاقے، گاڑیاں اور بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر۔ جواب میں یوکرینی ڈرون حملے میں روس میں 4 افراد مارے گئے۔ ماسکو کے شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے کے بعد دھماکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی ساحل کے قریب بحری جہاز روسی حملے کے 1 ہفتے بعد ڈوب گیا۔ بھارتی جہاز کو روس نے کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ حملے میں 4 بھارتیوں سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے۔ جنوبی بحیرہ چین میں ویتنامی کارگو جہاز ڈوب گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا بروقت کارروائی کر کے 47 ملاح بچا لیے۔ حادثے کا شکار ہونے والے جہاز پر 62 افراد سوار تھے۔ لاپتہ ہونے والے باقی ملاحوں کی تلاش کا عمل جاری۔